السلام علیکم معزز سامعین، آئیے سورۃ العبس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں ہم آیت نمبر 22 سے۔ ثم پھر اذا شاء جب چاہے گا انشرہ اسے کھڑا کرے گا، یعنی انسان کو قبر میں رکھنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے نکال کھڑا کریں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لما یقضی نہیں پورا کیا، ما امرہ جس چیز کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کیا جن کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا۔ ثم عطف ہے اذا فعل ماضی پہ جب داخل ہو جاتا ہے تو فعل ماضی مضارع میں بدل جاتا ہے۔ اذا شاء، شاء فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، انشرہ مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، کلا حرف استثناء ہے۔ لما یقضی، یہ لما اصل میں لم یقضی تھا تو نہیں پورا کیا۔ لم نفی جہد بلم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ نفی جہد فعل مضارع جو ہے نا ماضی منفی میں بدل جاتا ہے، نہیں پورا کیا۔ ما موصولہ ہے، امارا فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو مفعول بہ ہے۔ فلینظر پس چاہیے کہ ینظر الانسان انسان دیکھے، الی طعامہ اپنے کھانے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دے رہے ہیں کہ تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ جو ہم نے تیرے لیے نعمتیں پیدا کیں۔ فلینظر، یہ لینظر نام جو ہے نا یہ امر ہے، چاہیے کہ دیکھے انسان، ینظر امر کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، انسان یہ الانسان اس کا فاعل بن ہے، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، الی حرف جار ہے، تو مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ انا بے شک ہم نے، سببنا ہم نے ڈالا، الماء پانی کو، سبن اوپر سے گرتا ہوا، یعنی آسمان سے جو پانی آتا ہے تو وہ نباتات کے اگانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بارشیں بند ہو جائیں تو زمین بنجر ہو جائے گی، بالکل چٹھیل میدان بن جائے گی، چرند پرند مرنے لگ جائیں گے۔ ثم شققنا پھر ہم نے چیرا زمین کو، شقاً پھاڑ کر، النہر بھی مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر اس کا اسم ہے، سببنا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل آ رہی ہے، ہم نے یعنی ڈالا، الماء مفعول بہ ہے، پانی کو، یہ اسم بھی ہے، سبن مفعول بہ مطلق ہے۔ ثم حرف عطف ہے، شققنا یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، الارغ مفعول بہ ہے، شقاً مفعول بہ مطلق ہے۔ فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، حباً دانے، اسی پانی کے ذریعے سے یہ ہم نے ایک زمین میں کیا اگائے، دانے اگائے۔ زمین کی طاقت نہیں تھی، نہ اس دانے کی طاقت تھی، بلکہ یہ کس کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا جس نے اس زمین کو حکم دیا اور دانے کو طاقت دی۔ وعنباً اور انگور، وقضباً اور ترکاریاں رنگ رنگ کی، وزیتوناً اور زیتون، ونخلاً اور کھجوریں۔ تفسیر یہ ہے، انبتنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، فی جار ہے، ہاں مجرور ہے، حباً مفعول بہ ہے، یہ آپس میں سارے معطوف الیہ بھی ہیں اور یہ اسم بھی ہیں کیونکہ ان سب کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ زیتون بھی اسم ہے، نخلاً بھی اسم ہے، کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور سارے یہ آپس میں معطوف الیہ ہیں۔ وحدائق اور باغات، یہ حدیقہ کی جمع حدائق آتی ہے، یہ اسم ہے اور اسم میں ایک علامت ہوتی ہے جمع کا پایا جانا، غلباً گھنے۔ آپ کیلے کی درخت کو دیکھ لیں، جو بھی باغ دیکھ لیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے ایک بالکل چھا جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا اندر سے۔ اور پھل، وفاکہۃً اور پھل، واباً اور میوے، متاعا لکم، متاعاً کہتے ہیں فائدے کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یہ لام کا معنی ہوگا کے لیے۔
فاکہتن بھی اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ابن بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، متاعن بھی اسم ہے، لام جار ہے، کم مجرور ہے، ولی انعامکم انعام بھی اسم ہے کیونکہ اس میں مضاف مضاف الیہ کا معنی پایا جا رہا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ آپ نے یہ لفظ بلفظ سبق اسی طرح یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اگلے سبق یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک سبق کے لیے اللہ حافظ۔